سب سے پہلے تو ہم نے بلوچستان کے واقعے پر ان سے اظہار تعزیت بھی کی ہے اور دہشت گردی کی اس واقعے کی دہشت گردی جہاں پر بھی ہوتی ہے ہم اس کی ہمیشہ سے مذمت کرتے آئے ہیں اور اس کے بعد بھی مذمت کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے صوبے کے مسائل ہیں، چاہے وہ NFC ہے، چاہے ہمارا CRBC ہے، چاہے ہمارا NHP ہیں، اور جتنے بھی ہمارے باقی بقایا جات ہیں وفاق پر، ان حوالے سے بات ہوئی ہے اور دہشت گردی کے حوالے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل پر بات ہوئی ہے، اور جو ہمارا AIP کا تقریباً 26 ارب روپے ابھی تک خیبر پختونخوا اپنی جیب سے مرج اضلاع میں ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں اس میں لگا چکا ہے، تو اس بارے میں ہوئی ہیں۔ بہرحال شہباز شریف صاحب نے احسن اقبال صاحب کو اور باقی ٹیم کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ مزمل اسلم صاحب سے آج ہی اس حوالے سے میٹنگ کرے اور جو ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مسئلے حل ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہیں ایک دو میٹنگز اور ہوں گی اسی حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی، اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی ایک میٹنگ دو اور ہوں گی، تو اس میں جو ہیں باقاعدہ جب فیصلے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ ابھی ان باتوں پر ڈسکشن ہوئی۔ آپ کی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے بھی کوئی آپ نے درخواست کی ہے PM صاحب کو کہ مجھے ملنے دیا جائے؟ سر میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں طارق سمیل M نیوز سے۔ آپ یہ بتائیے کہ جو بلوچستان میں اتنا خوفناک واقعات ہوئے اس پہ آپ نے پہلی دفعہ بڑا، آپ ہمیشہ بیان دیتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، پہلی دفعہ آپ کا جو بیان تھا کلیئرٹی سے آیا کہ دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اندر جو آپ کی وزیر اعظم سے گفتگو ہوئی ہے، کیا چاروں چیف منسٹر جو پرائم منسٹر کے ساتھ کوئٹہ نہ جائیں، یکجہتی کا اظہار کریں بلوچستان کے عوام کے ساتھ اور دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑیں اور دنیا کو اور دہشت گردوں کو پیغام دیں؟ سب سے پہلی بات کہ شاید اس سے پہلے آپ جو ہیں کوئی پہاڑی ایریاز میں ہوں گے تو آپ کو کلیئرٹی سے میرے بیان سنائی نہیں دیے ہوں گے۔ کلیئرٹی سے ہم پہلے سے بول رہے تھے، اور ابھی جو ہیں آپ نیچے آئے ہیں اور آپ کے کان ماشاءاللہ جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہوں گے، تو آپ کو اس لیے کلیئرٹی سے سنائی دیا۔ نہیں، ہمارے یہ سینئر بندے ہیں سر، اس طرح نہ کریں۔ یار مذاق کر رہا ہوں۔ یہ PM کے ہیں۔ ہاں، اور ہماری جو کلیئرٹی ہے وہ سٹارٹ سے ہی ہے۔ دہشت گردی کا نہ ہی کوئی صوبہ ہوتا ہے، نہ ہی ملک ہوتا ہے، نہ ہی مذہب ہوتا ہے، اور جو دہشت گردی کرتا ہے تو اس کی بحیثیت پاکستانی ہم سب کو مذمت کرنی بھی چاہیے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ عمران خان میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ خان سے ملاقات کے حوالے سے PM کو آپ نے کوئی ریکویسٹ کی ہے کہ میری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی؟ ان کی بہنوں کی جو ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اس سے متعلق سر آپ نہیں کوئی نہیں اس کے حوالے آپ نے بھی نہیں بولا کہ مجھے ملنے دیا جائے خان سے؟ جواب نہیں۔ کوئی ملاقات کوئی آپ کو انہوں نے ٹائم فریم دیا کہ کب تک آپ کو 1000 روپے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ پھر جو دہشت گردی کے حوالے سے 3% دینا تھا اس کی بات ہوتی ہے، NFC میں تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر کیا موقف رکھا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے سامنے رکھی ہیں، اور جو میرے خیال میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے احسن اقبال صاحب ہیں ان کو، اور فائنانس سیکرٹری اور فائنانس منسٹر ڈیفینیٹلی ان کو انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ مزمل اسلم صاحب سے بیٹھے، آج ہی بیٹھے اور ان چیزوں کو جو ہے دیکھیں۔ 8 فروری کو آ رہے ہیں آپ اسلام آباد؟ سہیل آفریدی صاحب یہ بتائیے گا، سیاسی کسی چیز پر بات نہیں۔ 8 فروری کا کیا پلان ہے؟ 8 فروری کا سیاسی کمیٹی کی جو لوگ ہیں ان کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ بیٹھے آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، وزیر اعظم صاحب آج آپ کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں مذاکرات کریں اور کوئی آگے کا جو ہے وہ حل نکالتے ہیں پاکستان کی؟ اسپیسیفک بات ہوئی ہے ساری تیرا آپریشن کے بارے میں بتا دیجیے، کیا تیرا آپریشن کے بارے میں جواب تو دینے دیں بھائی۔ نقل مکانی کی جا رہی ہے وہاں پہ، اس حوالے سے خاص کر 4 ارب روپے کا الزام آپ پہ لگایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات چیت کی گئی؟ دیکھیں 4000 ارب نہیں، ہم تو 4 ارب روپے نہیں، ہم تو 5300 ارب روپے جو IMF کا رپورٹڈ ہیں اس کا الزام نہیں لگاتے ہیں، وہ چارج شیٹ ہے ان کے خلاف جو 4 ارب کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ساری جو ہیں سیاسی بیان بازیاں ہیں جو 4 ارب روپے ہیں۔ 5300 ارب روپے کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو وہ IMF نے رپورٹ کی ہے، وہ ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں۔ 4 ارب روپے جو ہیں
थोड़ी रकम है। जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे खुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं है। आप अगर फ़र्ज़ करें उन पैसों पर तनकीद करेंगे तो आप उस कुर्बानी को रद्द करेंगे, तो मेरे ख्याल में उस कुर्बानी को आप कदर की निगाह से देखें। वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वहाँ पर फ़ौजी हैं, चाहे वहाँ पर पुलिस हैं, CTD हैं या हमारी आवाम है, वो जो हैं आपको इस्लामाबाद में जब आप आराम से सोते हैं तो वहाँ पर वो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। आप ये बताइएगा कि बानी के हवाले की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात अफरीदी साहब जाएंगे मुलाकात के लिए, चूंकि IMS इत्तेफाक से इस्लामाबाद में कल मंगल है, तो मुलाकात के लिए दोबारा जाएंगे डियाला? नहीं, कल तो वकला और फैमिली का दिन है, रफ़का का दिन नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगा। के दरमियान एक बड़ा तनाव था, तो आज जो मुलाकात हुई है समझा जाए कि कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई पेशरफ्त होगी ये सूबे और वफाक के दरमियान भी? देखिए से आपका मुकालमा हुआ है, जवाब तो देखिए जी, जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ हूँ। बैसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग ज़रूरी थी। जी शुक्रिया।